بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عید کی وجہ آ رہی ہیں، آپ جانوروں کی خرید و فروخت بھی کر رہے ہوں گے اور اپنی اسٹڈیز پر بھی فوکس کریں گے۔ سو اچھی بات ہے، کریں پیاری عید الاضحیٰ کی بھی، لیکن اپنی پڑھائی پر بھی فوکس کریں۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ 7 ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ہمارے پاس جو کنٹینٹس ہیں ہم نے وہ ہے، پہلا تو آج ان کا جو ہمارا جو بیسک جو لیکچر ہوگا، جو ہماری پوری اسٹڈی جس سینٹرل پوائنٹ کے ارد گرد جسے کہتے ہیں نا فوکس ہوگا اس کا، وہ ہوگا برٹش امپیریلزم کے اوپر۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ کوئی ٹیکسٹ جاننا ضروری ہے، لہٰذا ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اے مسلم سوشل اسٹرکچر ان انڈیا، ان کے مسلمانوں کا جو معاشرتی جو ایک ان کا رکھ رکھاؤ تھا، جو ان کے اصول تھے، جو قانون تھے، جو ضوابط تھے، وہ کیا تھے، مسلمانوں نے جو معاشرہ بنایا تھا وہ کیسا تھا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کرونالوجیکل آرڈر آف مغل ڈکلائن، کہ وہ تاریخی واقعات کے بارے میں ہم ذرا بالکل اسے کہتے ہیں نا ایک ان شارٹ ہم اس کو جان لیں گے کہ کیا ہوا 1707 سے لے کر برٹش امپیریلزم تک، اور آخر میں ہم برٹش امپیریلزم کی پر بات کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم سوشل اسٹرکچر انڈیا کے اندر جو کہ ایک قسم کا پیریڈ جو اسٹرکچر تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر سب سے پہلے عربین آئے انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی آئے اور نبوت کے بعد بھی آئے۔ پھر اس کے بعد محمود غزنوی اور جو یا اس پر جیسے مرتبین تھا وہ ترانی تھے، ترانی جو تھے وہ فاتح آئے، کنکرر آئے، اور انہوں نے آ کر انڈین سب کنٹیننٹ کے اوپر اسلام کو پروموٹ کیا، حکومت بھی کی۔ اور اس کے بعد ایرانین تھے، ایرانین سارے آئے ہمایوں کے دور میں، اور اس کے بعد پھر یہ اکبر کا آیا، خاص طور پر جہانگیر کے دور میں تو بہت زیادہ تھے۔ اب یہ جب تینوں گروہ آئے اور باہر سے تھے، اور ان تینوں کا اپنا اپنا نقطہ نظر، اپنا ماحول، اپنے سوچ، اپنی فکر، طرز عمل، طرز برداشت ان سے تھا، وہ بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جس جگہ پر آ رہے ہیں وہاں پر بھی لوگ مختلف ہیں۔ ہندو سسٹم ہے، ہندوازم وہاں پر ہے، وہاں 4 طبقات ہیں، ہر طبقے کا ایک علیحدہ رہن سہن ہے، علیحدہ عبادات ہیں، رواج ہے، رسم ہے، قانون و ضوابط ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ خالی وہاں پر ہندو ہی تھے، بدھسٹ بھی تھے، جینزم والے بھی تھے، زوراسٹرزم والے بھی تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک قسم کا سمجھنے کہ کاسموپولیٹن سوسائٹی تھی، جس کے اندر رنگ نسل علیحدہ، قوم علیحدہ، لیکن وہ سب وہاں اکٹھے مل کے رہ رہے ہیں ایک جگہ پر۔ آخر میں کون سی خوبی تھی، وہ کون سی ان کی سے کہتے ہیں نا ایک کامن ان کے ریکوائرمنٹس تھیں، جو نیڈس تھی، جن کو پورا کیا جا رہا تھا، اور وہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ پھر اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ مسلمان جو وہاں پر آئے ہیں، وہ ہر بعد والے نے پہلے والے کی سلطنت کی بنیاد کے اوپر اپنی سلطنت رکھی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پر مسلمان مینورٹی میں ہیں، ہندوازم اور ہندو جو ہوتے ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، مسلمانوں کی وہاں پر ڈومیننسی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مسلمانوں نے جو ان کو دیا ہے وہ کیا تھا۔ ایک تو جسٹس تھا، انصاف تھا، وہ ہر ایک کے ساتھ برابر کام کرتی تھی، ایکوالٹی تھی، آنیسٹی، ایمانداری تھی، فیئرنس تھی، بالکل ٹوٹلی۔ کوئی اس کے اندر یہ نہیں تھا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یا میرا رشتہ دار ہے، یا میرا دوست ہے، یا میرا محسن ہے، یا کوئی بڑا دولت مند ہے، نہیں، سب کے ساتھ ایک ہی جیسا اصول۔ یہاں تک کہ ایک البرونی نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ہندو نے مسلمان حکمرانوں کو جو ان سے تھا بڑی عزت دی، جیسے کہ آنند پال نے امیر محمود کو خط لکھا ہے۔ اس خط کا کنٹیکسٹ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ہم نے سنا ہے کہ ترکوں نے آپ کے مقابلے میں بغاوت کی ہے اور خراسان میں پھیل گئی ہیں، اگر آپ منظور کریں تو 5000 سوار، اس سے 2 گنا پیادے اور 100 ہاتھی کے ساتھ ہم خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اگر فرمائیں تو اپنے بیٹے کو اس سے 2 گنا تعداد کے ساتھ روانہ کریں۔ وہاں بھی دیکھیں کہ ایک ہندو جو انسا ہے وہ مسلمان بادشاہ کو خط لکھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ آئیں۔ یہ مسلمانوں کو وہاں پر پازیٹیو امپریشن تھا اور بڑا ڈیپ تھا، جس نے بڑی اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھی ہندو معاشرے کے اندر۔ یہ خط آپ کو اس سے ظاہر کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا نقطہ تھا جو اسلام کی جو روح رواں ہے، ٹالرنس ہے،
لو ہے کائنڈنس، کہ چھوٹا بڑے کی عزت کرے، بڑا چھوٹے سے محبت سے پیش آئے۔ پھر مسلمانوں نے اس سب صورتحال کے بعد، اتنے مذاہب کے بعد اور جو ان سے ہے اتنی زیادہ جو ایک مسلم رولرز آئے ہیں مختلف قسم کے، ان کے بعد جب یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر کیا قسم کا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک امیزا سا، ایک کمپاؤنڈ مکسچر سا بن گیا تھا، جس میں ریلیجیس، مورل، سوشل، کلچرل، ہسٹوریکل اینڈ لیگل چینجنگ آئی۔ آپ دیکھیں اسی چینجنگ کی وجہ سے ہمارے پاس ایک اردو زبان ڈیولپ ہو رہی ہے، ایک نیا معاشرہ آ رہا ہے، ایک نیا کلچر، ایک نئی سویلائزیشن آ رہی پیدا ہو رہی ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو مسلمانوں کا سوشل سٹرکچر جس کی ہم نے بات کی ہے، ابھی اس کی جلد ایک چیزیں خصوصیات بیان کی ہیں، اب ہم اس کے اگر بنیادی اصول کو دیکھیں تو وہ دو ہی تھے، ایک آرم فورس تھا اور دوسرا ان کی مورل فورس تھی۔ آرم فورس کا کیا مقصد تھا کہ انہوں نے اپنے مخالف جتنے بھی تھے ان کو دبا کے رکھا، ان کے اور اپنے درمیان ایک خاص قسم کی باؤنڈریز بنا دی، بھی آپ کی یہ حد ہے، ہماری یہ حد، آپ یہ کام کریں گے ہم یہ کریں گے، نہ آپ ہمارے کام میں بولیں گے نہ ہم آپ کے معاملے میں کسی طرح کی جو ان سا ہے مداخلت کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ ان کے ہاں مورل فورس تھی۔ اب جو مورل فورس تھی، اخلاقی طاقت تھی، اس نے کیا کیا، اپنے جو بلیورز تھے، نان مسلمس تھے، ان کو تو متاثر کیا، پھر اسلام کو پھیلایا، اسلامک کلچر جس سے جو ڈیولپ ہو رہا تھا اس کو پھیلایا، ایک تہذیب جو اسلام کی جو فکر سے پیدا ہو رہی تھی، جو اسلامک فکر تھی اس کو پروموٹ کیا انہوں نے، اور پھر اسلامک سائنس تھی، یعنی کہ جو اسلامی علوم تھے، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، حدیث کا، اور جو علم الکلام کا تھا، پھر اور جو مسلمانوں نے بڑا کام کیا ہے لاجک کے اوپر، میتھمیٹیشین تھے، ان سب پر بڑا کام کیا ہے۔ اینڈ مسٹیسزم، اور خاص طور پر جو ہمارے ہاں کے صوفیہ تھے انہوں نے بڑا اچھا امپریشن ڈالا، خاص طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آئی تھنک نکلسن نے بات کی ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ٹیچر تھے، انہوں نے بات کی ہے کہ تقریباً 90 سے 99 لاکھ ہندو روزے تھے انہوں نے مسلمان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سارا جو سا تھا نا، ان سب کے باوجود لیکن جب جیسے ہی مسلمانوں کی اخلاقی حالت بگڑی ہے تو یہ سارا کچھ جو اسٹرکچر تھا یہ دھڑم سے نیچے گر، اور اس تباہی کا سب سے بڑی وجہ بھی یہ مورل فورس کی کمی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ یہ اب ہم سارے اگر سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار جب اس کے بارے میں مختلف لوگ جو ان سے ہیں پھر کوزز نکالتے ہیں کہ اچھا یار مسلمانوں کے اندر یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، اور اگر ہم سب چیزوں کو جمع کریں تو آپ کو یہ دو ہی ملیں گے، دو کے اندر بھی آپ کو یہ ان کا مورل ویکنس تھی۔ اچھا اب ظاہری بات ہے یہ تو ایک لاجیکلی بات ہے کہ جب مسلمانوں کو زوال ہوا ہے کیونکہ وہ مینورٹیز میں تھے اور ہندو میجورٹی میں تھے تو پھر ہندوؤں کو میجورٹی میں آنا چاہیے تھا، حکومت ہندوؤں کو آنا چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہوا کیا کہ اللہ کی طرف سے انگریز آ گئے، انگریزوں کی حکومت ہوگی، نہ مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت رہی نہ ہندوؤں کے ہاتھ میں حکومت رہی۔ اسے کہتے ہیں لاجک آف فیٹ، تقدیر کی منطق، اور اسی کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے کہ کوئی تقدیر کی منطق سمجھ سکتا نہیں، ورنہ نہ تھے ترکان عثمانی سے کم ترکان تیمور۔ اب ہم یہاں پر جو سا ہے ان جو سا ہے نا کرونالوجیکل آرڈر کے اندر مغل ڈکلائن کو ذرا جان لیں گے کہ وہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھیں 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی ہے تو اس کا بیٹا جو سا تھا بہادر شاہ ابل وہ تخت نشین ہوا، اور لین پال جو بہت بڑا ہسٹورین ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے دور میں اتنی مشکلات اور مسائل پیدا ہو گئے کہ اتنی تو کبھی بھی جو سے ہے کسی اور کو درپیش نہیں آئے تھے۔ اس نے بہادر شاہ نے سیواجی کے پوتے جو ساہو تھا اس کو رہا کر دیا، اور اس کی وجہ سے اس نے مہاراشٹر میں جا کے اپنی حکومت مضبوط کی اور مرہٹوں کو جو سا ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جو سا ہے مرہٹوں کی وہ طاقت نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ 1708 سے 10 تک جو سا ہے سکھ ظلم جو سا تھا، سکھوں کا ظلم تھا، وہ اپنے روس پر پہنچ چکا ہوا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد 1711 میں کیا ہوا کہ بہادر شاہ نے لاہور میں شیعہ عقیدہ کے مطابق بادشاہ مسجد میں جو سا ہے اعلان کر دیا کہ اب وہ اجازت دے دی کہ وہ اب آپ شیعوں کے مطابق اذان دی جائے، جس پر سنیوں نے جو تھے
جو تورانی تھے انہوں نے احتجاج کیا، اگرچہ اذان تو نہیں ہوئی لیکن اس سے ہندو مسلم جو شیعہ مسلم سماج کے درمیان ایک کانفلکٹ پیدا ہو گیا۔ 1712 میں دیکھیں جہاندار شاہ بادشاہ کو بادشاہت میں آتا ہے، وہ اتنا لگژریس لائف سٹائل اپناتا ہے اس کا نام ہی رنگیلا پڑ گیا۔ 1713 سے 14 کے درمیان فروخ سیر کو بٹھایا گیا بادشاہت پر سادات بارہا کی جو ان کی کوششوں کی وجہ سے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے سے پہلے والے جتنے بھی تھے ان کو کیا کہتے ہیں اندھا کر دیا اور خود بیٹھ کے۔ اس کے بعد 1719 میں ہندو مسلم کانفلکٹ یہ پیدا ہو گیا۔ اس میں کیا ہوا، چونکہ وہ ہندوؤں کی بات بڑی مانتا تھا لہٰذا مسلمانوں کو دکھ ہوتا تھا، یار حکومت مسلمانوں کی یا اب مسلمانوں کو خیال نہیں کرتے، ہندوؤں کو سارا پرموٹ کری جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے وہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں 1732 میں 1737 تک مرہٹوں کی جو ظلم و ستم تھا وہ اپنے عروج پر تھا، اور 1739 میں جو ان کا ہے نادر شاہ نے دلی پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ محمد شاہ رنگیلا نے 2 لاکھ کا لشکر مقابلے کے لیے بھیجا، لیکن جو تھا وہ ایرانی اور جو تورانی ہمارے حکمران تھے مسلمان وہ لڑنے کو تیار ہی نہیں تھے، لہٰذا 30,000 باشندوں کو جو سا ہے اس نے دلی میں قتل کر دیا، مکمل خزانہ لوٹ لیا، اور جو سا ہے اس کے بعد مغلیہ حکومت میں سکت نہیں نہ رہی کہ وہ مقابلہ کر سکے کسی ایکسٹرنل فورس کا۔ اچھا 1748 سے 61 کے دوران مرہٹوں نے بڑی جو سی ہے نا وہ اندر ہی اندر پلاننگ کی کہ کس طرح مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ محل تک پہنچ گئے اور رگھو ناتھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا، اور جو سا ہے سدا شیو راؤ بھتیجے کو ہاتھی میں بٹھا کر فاتح خانہ شاہ شوکت سے شاہی قلعے میں لایا، لیکن اس نے پہلے یہ طے کر لیا اس سے پہلے کہ حکومت سنبھالے، حکومت کا جو ہے اعلان کرے، اس نے کہا کہ پہلے احمد شاہ ابدالی کو جو سا ہے نا نبل لیا جائے۔ اس کے بعد جو سا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران بنگال کے اندر جو وہاں پر اورنگزیب کے زمانے میں مرشد قلی خان جو تھا نا اس کا وہ صوبے کا انتظام کر رہا تھا، اس کے بعد جو سا ہے اس کا بیٹا مرشد قلی خان کے بعد جو لارڈ کلف تھا جس کو ہمارے ہاں اردو میں اور جس میں موسیٰ ہے وہ اس کو کہتے ہیں لارڈ کلائف کہتے ہیں، وہ آیا اور اس نے آ کر ایک خط لکھا اپنی حکومت میں کہ جو ہے لندن کی طرح لندن سے بھی بہت بڑا ہے یہ بنگال، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر لندن سے زیادہ امیر لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیں، ایسے تو نہیں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، گولڈن اسپیرو کہا جاتا تھا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اودھ میں امیر برہان کی سعادت کی حکومت تھی، اس نے کہتے ہیں اس کے بعد وہ چونکہ اس کی وفات کے بعد بھتیجا صفدر جنگ بادشاہ بنا، اس کی حکومت آ گئی، وہ چونکہ تورانیوں کا اور افغانوں سے بڑا نفرت کرتا تھا، لہٰذا اس کی وجہ سے بھی اس نے اپنی راجہ حکومت بنا لی، مغل حکومت اور کمزور ہوگی۔ اسی دوران علی وردی خان تھا بنگال میں، اس نے جو انگریزی جو قزاق تھے پائریٹس تھے ان کو جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی تحت کی تجارتی غرض سے ہندوستان آیا تھا ان کو بگا تو دیا اور اس میں بھی اپنی حکومت بنا لی، لیکن بعد میں سراج الدولہ جو علی وردی خان کا کہتے ہیں بنواسا تھا، اس کے دور میں اس نے آ کے جو سا ہے انگریزوں نے معافی مانگ لی اس سے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کمپنی نے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1700 جو سا ہے اس کے بعد 1757 میں کے بعد میر جعفر کو سراج الدولہ کے خلاف خرید لیا، اور سراج الدولہ کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو ان کا قتل ہو گیا، اس کو ہار گیا، اور مسلم ہندوؤں کی وہاں پر انگریزوں کی وہاں پر حکومت ہو گئی، کا کنٹرول وہاں ہو گیا۔ اسی کو 1757 میں پالیسی وار کہتے ہیں، پلاسی جنگ پلاسی کہتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں پانی پت کی لڑائی لڑی جس میں مرہٹوں کو بڑی سخت شکست ہوئی، اور یہ تیسری بڑی جنگ تھی پانی پت کے مقام پر جو بڑی سخت قسم کی تھی۔ 1764 سے 99 تک بکسر کی لڑائی ہوئی، جنگ بکسر ہوئی، جس میں جو سا ہے کیا کہتے ہیں شاہ عالم ثانی شدہ دولہ وزیر اور عامر قاسم کو شکست دی، اور تینوں دوسرے سے نہ پھر وہ انگریزوں کے رحم کرم پر یاد، اور کیا کہتے ہیں یہاں تک کہ انگریزوں نے اتنا لوٹا کہ اور جو بادشاہوں کی جو عورتیں تھیں، جو محل سرا کی جو عورتیں تھیں، ان کے زیورات تک چھین لیے انہوں نے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں انگریزوں کو سب سے زیادہ جو خطرہ تھا نا یہاں پر وہ مسلمانوں سے تھا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ سلطان ٹیپو سے تھا۔
سلطان ٹیپو بھی 1799 میں میر صادق کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گیا، تو ان کے لیے اب آسانی ہو گئی۔ یہی دور تھا کہ جب برٹش امپیریلزم آغاز ہو جاتا ہے، اپنے عروج پر چلتا ہے۔ انہوں نے آ کے پھر کیا کیا؟ انہوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے، کوئی کالج اسکول تو بنائے نہیں ہے، صرف بلڈنگیں بناتے رہے ہیں بیٹھ کے، جس کے بارے میں آج تک ہم جوابات ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کہ صرف محل ہی بنائے ہیں، قلعے بنائے ہیں، مقبرے بنا دیے ہیں، اسکول کالج کوئی بنایا نہیں ہے۔ بڑی مذاق اڑانا مسلمانوں کا، مسلمانوں کی چیزوں کا، آثار کا، اور پھر کیا کیا کہ زبردستی انہوں نے جو سا ہے نا ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو کرسچن کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہندو مسلمانوں کو درمیان کے اندر ہندو انگریزوں کے خلاف بڑی دشمنی پیدا ہو گئی، اور اسی دشمنی کی وجہ سے 1857 میں لڑائی ہوئی، جنگ آزادی، اور جس کے بعد انہوں نے انگریزوں نے چونکہ حکومت مسلمانوں سے لی تھی، لہٰذا وہ اپنا سب سے بڑا دشمن بھی مسلمانوں کو ہی سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ اور ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور یہی سے انہوں نے اپنے ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ساتھ ان کا ایک لوگو تھا یا موٹو تھا اس کو اپنا لیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی لڑائی کرواؤ اور پھر حکومت کرو ان کے اندر۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے مسلمانوں کو بھی ہندوؤں سے علیحدہ کر دیا، پھر مسلمانوں کے درمیان بھی اندرونی اختلافات پیدا کر دیا قائد کے حوالے سے، اس کی وجہ سے مسلمان اور کمزور ہو گئے۔ پھر یہاں تک کہ انہوں نے ہندوؤں کو ترجیح دینا شروع کر دی، اور اے او ہیوم نے 1888 میں آئی تھنک جون سا ہے 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھ کے ہندوؤں کی ترجیح کو زیادہ اہمیت دے دی، اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 7-8 سال کے اندر اندر، یعنی کہ ایک ہنٹر ہے، ایک رائٹر ہسٹوریوگرافی، اس کی کتاب کا نام ہے اوور انڈین مسلم، وہ کہتا ہے کہ 1853 سے لے کر 1868 تک کل 240 سیٹیں آئی تھی گورنمنٹ جاب کی، جس میں سے 239 سیٹس جو سی تھیں وہ ہندوؤں کو ملی اور ایک صرف مسلمان کو ملی۔ مسلمانوں کو دیتے ہی نہیں تھے، ہر طرح سے ان کو دبانا چاہتے تھے مسلمانوں کو۔ جب کانگریس بن گئی تو مسلمانوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اب ہمارا ایسا یہاں پر ہندوؤں کے ہاتھ میں چلے جائے گا سارا کچھ، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو علیحدہ قوم کی پہچان کروانے کے لیے 1906 میں مسلم لیگ قائم کر دی۔ اچھا، ہونا تو اب یہ چاہیے تھا کہ وہ جاتے انگریز تو ہندوؤں کو حکومت دے کے جاتے، لیکن جو کہ ڈیموکریٹک انوائرمنٹ پیدا ہو گیا تھا۔ اب وہ یہ تو نہیں تھا کہ مسلمان جو سے تھے، ویسے جمعیت علماء ہند جو سے تھے، وہ ہندوؤں سے مل کر یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ جی مسلمانوں کو اور ہندوستان کو آزاد کریں، انگریز جائے تاکہ ہم جو ہے نا یہاں پر رہ سکیں۔ ان کو صرف یہ تھا کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کر دیا جائے، تو بے شک جو سا ہے حکومت انگریزوں ہندوؤں کو مل جائے۔ لیکن اس چیز کو ہمارے جو چند نامور لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، انٹیلیجنٹ تھے، جینیس تھے، جیسے قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سمجھا کہ بھائی نہیں، اگر وہ چلے گئے تو پھر ہندو جو سا ہے اپنا چن کے بدلہ لیں گے، اور پھر ایک ایسا پنجہ ہوگا ان کا، ایسی گرپ ہوگی ان کی مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان کبھی آسانی سے سانس نہیں لے سکیں گے۔ لہٰذا انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک تو مسلمانوں کو علیحدہ جو ہے نا رائٹ آف ووٹ ملے، ان کے جماعت کو علیحدہ پہچان ملے، اور پھر انگریزوں کو چاہیے کہ یہاں جانے سے پہلے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ حکومت پاکستان کا، ملک کا جو سا ہے نا ڈیوائڈ کر کے، ڈویژن کر کے جائے، تقسیم کر کے جائے، تاکہ مسلمان سکون سے یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق، اپنے دین کے مطابق رہ سکے۔ یہ بات تھی، اور پھر یہاں سے آگے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو حکمت عملی تھی، جو ان کی پالیسی تھی، جو ان کی اسٹریٹجی تھی، وہ کار آئی، اور آج پاکستان جو سا ہے الحمدللہ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر یور سیلف۔ السلام علیکم۔